اور میں نے دوسری حدیث میں نماز کی فضیلت کے بارے میں اللہ یہ آپ سن کر جائیں، مشکوٰۃ شریف میں پڑھا، فرمایا جو وضو کر کے اللہ کے گھر کے لیے نماز کے لیے آتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے، فرمائے کل حاج المحرم، جس طرح حج کرنے والا حاجی احرام باندھ کے جا رہا ہوتا ہے، جب کوئی نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے اس کا یہی مقام ہوتا ہے ہر نماز میں، ہر نماز میں۔ پھر حضور کی حدیث شریف ہے، فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنی اپنی نماز کا رنگ اور لطف ہوتا ہے، صالحین کی، عاشقوں کی، انبیاء کی، صحابہ کی، داتا صاحب کی نمازوں کا رنگ ان کے شان کے مطابق، ہم جیسے کمزور لوگ ہیں حضور نے عام کر دیا، فرمایا اذا صلی احدکم فلیناجی ربہ، تم میں سے جب کوئی اللہ کے آگے کھڑے ہو کے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، میں قربان جاؤں اس ثنا کا ترجمہ ہی آپ پڑھ لیں، سبحانک ساری شان مالک تیری ہے، وبحمدک ساری خوبیاں تیری ہیں، دوسرا تیسرا جملہ وتبارک اسمک اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری شان سب سے اونچی ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کائنات میں اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تو ثنا کی بات تھی، آپ نے ابھی آغاز کیا، حضور نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا یہ نعمتیں ہیں میلاد پاک کی، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی ہاتھ باندھ کے یہ جملے کہتا ہے، فرمایا یناجی ربہ، وہ ایسے نہیں کہ مسلمان کلم و بحمدہ کا جیسے ہم سپیٹے مارتے ہیں، فرمایا نہیں، فَلْيُنَاجِي رَبَّهُ، نماز میں جب وہ یہ جملے کہہ رہا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، آپ رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں، غلام ہوں حضور کا، اس رسول کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے۔